تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف ہم لوگ آ چکے ہیں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید آن لائن مشاہدے میں، جو سلسلہ پاک یونٹی سویڈن اور سفیر پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہا ہے. آج اس مشاہدے کی دوسری نشست ہے انشاءاللہ. جی، آج اس مشاعرے کی دوسری نشست ہے اور ہم نے کوشش کری ہے کہ آپ کے لیے بہترین شاعری لے کر آئے، اور اس لیے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے اپنے دو نامور شاعر شعرا جو ہیں، جمیل احسن صاحب اور سعید احمد علی صاحب کا. تو سب سے پہلے میں سعید احمد علی کا تعلق پاکستان سندھ سے ہے. کئی عرصے سے سویڈن میں مقیم ہے اور تعلیم کے شعبے میں کام کرتے ہیں. ایک استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں. اردو، سندھی، پنجابی کے علاوہ سرائکی میں بھی شاعری کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سعید احمد علی کو کوشش کرتے ہیں کہ اسکرین میں لے کے آ جائیں. اچھا جی، سعید احمد علی کوئی شاید ٹیکنیکل پرابلم ہے. سعید احمد علی اس وقت موجود نہیں ہے. ہم ان کو دوبارہ کوشش کرتے ہیں رابطہ کرنے کی تاکہ وہ آ جائیں. دوسرے ہمارے مہمان ہیں آج کے، بابائے اردو، میرے استاد، سویڈن میں کئی سالوں سے مقیم ہے اور ایک آرگنائزیشن، جی، ایشین اردو سوسائٹی، جس زمانے میں اردو کا نام و نشان نہیں تھا سویڈن میں، اس زمانے میں ایک ادبی تنظیم کی شروعات کری ایشین اردو سوسائٹی کے نام سے. اب تک 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں جمیل صاحب کی. تو کوشش کریں گے کہ جمیل صاحب اگر ہمارے پاس ابھی تک موجود ہیں تو ان کو لے کے آتے ہیں اسکرین میں. السلام علیکم جمیل صاحب. ناظرین السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. اس وقت آپ محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ڈھونڈ نکالا. اگرچہ میں اس وقت پاکستان کراچی میں ہوں، اپنے وطن میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میں سویڈن کے اور دوسرے ملکوں کے ناظرین سے مخاطب ہوں، اور آپ کی وساطت سے، اور آپ نے اتنا اچھا تعارف کرایا جناب شکیل خان شکو صاحب کہ دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. اور یہ پاک سویڈ یونٹی کی تگ و دو جو ہے، یہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے مختلف حلقے کے لوگوں کو، مختلف ارباب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے گفت و شنید اور بات چیت اور ان کے دل پسند موضوعات پر پروگرام جو ہے اس انٹرنیٹ اور جو نئے میڈیاز ہیں اس کے تھرو کر رہے ہیں، وہ واقعی قابل تحسین ہے. ہر ایک شخص ضرورت ہے دوسرے کی مگر، ہر ایک شخص ضرورت ہے دوسرے کی مگر، زمین دست طلب شوق سے بڑھائے کون. واہ واہ، بہت خوب، شکریہ. بہت خوب. جمیل صاحب، یہ ہمارا ایک سلسلہ کی دوسری نشست سے پہلا مشاعرہ ہم نے کچھ خواتین کے ساتھ کیا تھا اور الحمدللہ وہ کامیاب گیا ہے. بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، بہت پیار ملا ہے اور بہت زیادہ فیڈ بیک ملی ہے اور لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں. تو ظاہر سی بات ہے اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز میں کہوں گا آج ہو رہا ہے جب آپ کی شرکت ہوئی ہے اس پروگرام میں، اور ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے. سعید احمد علی، اگر اچھا جی، چلے ہم وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہیں گے کہ سعید احمد علی کو کنیکٹ کریں. وہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو بہت شکریہ. آپ اس وقت ایک نجی دورے پہ ہیں پاکستان میں
اور میرے شہر میں موجود ہیں کراچی میں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ جناب. کراچی کے نام پہ مجھے یاد آ گیا, آپ نے ایک بڑی اچھی نظم بارش پہ لکھی تھی کراچی پر, جو بڑی مشہور ہوئی تھی. ایک خط تھا, یعنی ایک نثری, بہت خوبصورت وہ خاکہ. تو میرا ایسے دل چاہا کہ کاش کہ آپ کراچی کی گرمی پر بھی ایک لکھیں, کیونکہ اس قدر آج کل گرمی ہے اور اوپر سے رمضان شریف ہے, اللہ کا شکر ہے. پھر چونکہ لوگ گھروں میں ہیں تو صاف ظاہر ہے ایک عجیب سا ماحول ہے. بہرحال جو بھی وقت گزرے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ کراچی کے حوالے سے اور آپ کی نسبت کے حوالے سے یہ واقعی میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں آپ کے شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کے لو جناب آ گئے رحمت سائیں رحمت علی بھی تشریف لا چکے ہیں. سائیں رحمت علی آپ کا بہت بہت خوش آمدید اس پروگرام میں. شکریہ شکیل. میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے, آپ کے گلے میں تکلیف ہے, لیکن آپ نے پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آئے. نہیں ظاہر بات ہے, جب جمیل صاحب آئیں گے تو ساتھ میں بھی آنا چاہتا ہوں. جمیل صاحب کی زیارت ہو جائے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے. جمیل صاحب آتے ہیں تو رحمتیں بھی آتی ہیں, رحمت بھی بالکل آتی بالکل بالکل. اس میں کوئی شک نہیں, بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے واقعی. ہاں جی جی. آپ دونوں حضرات کا پہلے تو میں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, ہماری آڈینس کے لیے. دوسری نشست ہے ہماری شاعری کی, تو میں حسب معمول کچھ اشعار سے اپنے اسٹارٹ کرتا ہوں, پھر آپ لوگوں کی طرف بڑھوں گا. آج بگڑی ہوئی زندگی سنواری جائے, آج بگڑی ہوئی زندگی سنواری جائے, ایک شام سجدوں میں بھی گزاری جائے. واہ 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 واہ. آج بگڑی ہوئی زندگی سنواری جائے, ایک شام سجدوں میں بھی گزاری جائے. بھری ہے جھولی ہر بار تیرے در سے, گھر کیسے خالی ہاتھ بکاری جائے. واہ واہ واہ. اور جو گناہوں کے آسماں چیر کر پہنچے, جو گناہوں کے آسماں چیر کر پہنچے, دعا ایسی کوئی دل سے پکاری جائے. اور کیوں نہ دیکھ کر کسی کو خالی پیٹ شکو, آج اپنی بھوک بھی ماری جائے. واہ واہ. پھر مکتا پھر عطا ہو, کیوں نہ دیکھ کر کسی کو خالی پیٹ شکو, کیوں نہ دیکھ کر کسی کو خالی پیٹ شکو, آج اپنی بھوک بھی ماری جائے, ایک شام سجدوں میں بھی گزاری جائے. واہ واہ بہت خوب شکیل میاں. اب میں آتا ہوں محترم جناب سائیں رحمت علی کی طرف کہ وہ اپنا کچھ تازہ لکھا ہوا کلام پہلے ہمیں سنائیں, پھر ہم ان سے فرمائشیں بھی کریں گے. ان کے بہت سے کلام انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, لوگوں کے پاس موجود ہیں جو اکثر پڑھتے ہیں. ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ابو بکر بٹ صاحب نے آپ کے کئی اشعار جو ہے نا پڑھے تھے اور بہت پسند کیے گئے. جی ایک جمیل سائیں اجازت ہے آپ کی؟ پلیز ارشاد. ہاں جی ہاں جی, ہم متن گوش ہیں, متن گوش. ہاں جی بسم اللہ. میں تابع دار ہوں آپ کا, آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جی پچھلے دنوں بس ایک الہامی کیفیت ہو گئی تھی, تو میں نے ایک نظم لکھی تھی. عرض کیا ہے کہ ہم محبت سے بات کر بیٹھے, ہم محبت سے بات کر بیٹھے, اپنی عزت خراب کر بیٹھے. واہ واہ. ہم محبت سے بات کر بیٹھے, اپنی عزت خراب کر بیٹھے. سائیں ہمیں آپ کی آواز نہیں مل رہی, آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا جمیل صاحب کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں مجھے آ رہی ہے. اچھا ابھی کوشش کرتے ہیں سائیں رحمت علی کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی. اس طرح کی ٹیکنیکل پرابلمس اکثر آتی رہتی ہیں جب ہم آن لائن. جیسے آپ نے کہا ہے اس سے پہلے کہ جب تک سائیں صاحب تشریف لائیں
چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی ہے اور ایک وبا کے ہم نرغے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبال سے آزادی دے اور اللہ تعالیٰ وہ پہلے والے دن دنیا کو لوٹا دے. سب کی یہی تمنا ہے. اور خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کی بڑی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اور ان راتوں میں ہمیں یہ دعا دل سے ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ. تو میں نے ایک حمد سے میں شروع کرتا ہوں جب تک سائیں صاحب تشریف لاتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. عنوان ہے دست بستہ. تو عرض جی. کیا ہے کہ میرے مولا مجھ کو ایسا پیڑ بنانا جو خود دھوپ کی شدت جھیلے اور راہی کو سایہ بخشے. میرے مولا مجھ کو ایسا پیڑ بنانا جو خود دھوپ کی شدت جھیلے اور راہی کو سایہ بخشے. میرے مولا مجھ کو ایسی گھاس بنانا جو بکھرے طوفانوں میں بھی اپنی جڑوں سے نہیں اکھڑتی. مجھ کو ایسا لفظ بنا دے جس سے پڑھنے سے انسان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. میرے مولا مجھ کو ایسی بصیرت دینا جو سچ اور جھوٹ کشید کرے، سچ کی صدا تائید کرے. اور میرے مولا مجھ کو ایسا اشک بنا جو فرد عصیاں کی کثرت سے شرم و ندامت سے بہہ جائے. میرے مولا مجھ کو ایسا جذب عطا کر جو ہر ناانصافی کے خلاف لوگوں کو یکجا کر پائے، عملاً کوئی تغیر لائے. بہت شکریہ جناب. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا. واہ واہ جمیل صاحب کیا بات ہے. واہ سبحان اللہ. میں نے کہا رحمت علی بھی آنے سے پہلے جی اب باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے رب الکریم کے بابرکت نام سے. الحمدللہ سائیں رحمت علی بھی دوبارہ تشریف لائے ہیں. الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے. خوش کرتے ہیں سائیں رحمت علی سے کچھ جو کلام انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ہم محبت سے بات کر بیٹھے، ہم محبت سے بات کر بیٹھے، اپنی عزت خراب کر بیٹھے. ہم محبت سے باز رہ کر بھی اپنا کھانا خراب کر بیٹھے. جمیل صاحب یہ شعر سنیے گا. ان کی خاموشی پہ بول کے ہم، ان کی خاموشی بول کے ہم حال بد سے خراب کر بیٹھے. جو ملا تھا جناب اشکوں میں. جمیل صاحب یہ شعر سنیے گا. جو ملا تھا جناب اشکوں میں اس کو در برد آپ کر بیٹھے. واہ واہ واہ، اس کو در برد جو ملا تھا جناب اشکوں میں اس کو در برد آپ کر بیٹھے. جو ملا تھا جناب سائیں رحمت علی پھر ہم سے جدا ہو گئے وقتی طور پر، شاید ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. چونکہ آج کل اتنا ٹینس ماحول چل رہا ہے اور مجبوری کے تحت ہم لوگوں کو آن لائن مشاعرے کرنے پڑ رہے ہیں یا آن لائن ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑ رہی. تو اب ہم کوشش کریں گے جمیل صاحب اگر آپ کی تھوڑی سی اجازت ہو، میرے چند سوالات بھی ہیں آپ کے لیے. میں چاہتا ہوں ماحول ہمارا ایسا رہے کہ بیچ میں ہمارے سوالات بھی آتے رہیں. جمیل صاحب میں آپ سے، آپ کی ماشاء اللہ سے کیا عمر ہو گئی آپ کی؟ میری عمر جناب کافی عمر ہے. میں کب سے کیا ہے اس دشت میں سفر کر رہا ہوں. یعنی میں 60 سے اوپر ہوں اور 70 سے نیچے. 60 سے اوپر ہے، 70 سے نیچے. اچھا باقی کاٹا ہم خود سیٹ کر لیں. جی ہاں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو جمیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ، آپ کو محبت پہلے ہوئی یا آپ نے شاعری پہلے شروع کری؟ یہ بڑا جناب زبردست سوال ہے. اس کے لیے تو ایک خاصی کتاب لکھنی پڑے گی کیونکہ سوال ہمیں ہے.
بہت جامع سوال ہے. اصل میں یہ ہے کہ محبت ہمارے ارد گرد بچپن سے ہی ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہے، ماں باپ کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں. پھر اس کا ایک وہ تحیر بدلتا ہے کہ وہ محبت پھر یعنی کسی نسوانی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر کالج کا زمانہ اور محبت کے جو دن، تو اس میں یقیناً ایک ربط اور رابطہ اور ایک کشش ہے. اور وہی زمانہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، اور محبت کے لوازمات جو اس وقت آپ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو توجہ کرنا. تو میرا ذاتی جو تھا کہ میں محبت سے بھی سرشار ہوا اور شاعری سے بھی، گویا ایک ہی واہ، اسے آپ ایک کی ہی باتیں دور کی کئی وہ چیزوں کی تشریح کر رہی ہیں. ایک ہی دور کی وہ یادیں ہیں، جمیل ایک صاحب دور کی یادیں. آج سچی بات بتائے کہ آپ کو محبت سب سے پہلے ہوئی تھی، شاعری پہلے ہوئی تھی؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ بڑا ایک عام سا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شاعری اور محبت کا ربط جو ہے، یقیناً اس میں بہت گہرا ربط ہے. اور خالی محبت جو ہے شاعری کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ شاعری ایک باقاعدہ علم ہے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک مشق کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، اور بہت کچھ. اور محبت تو آپ کو خاموشیوں کی زبان ہے، ایک اور دنیا میں لے جاتی ہے. بالکل. تو شاعری اور محبت میں ربط یقیناً ایک بڑا گہرا ربط ہے، لیکن دونوں اگر پیرالل چلیں خیال میں بڑی اعلیٰ وہ مجھے لگتا ہے اعلیٰ قدروں کا. محبت، غم، تنہائی، جدائی، یہ ساری کیفیت سے گزرنا بہت ضروری ہے ایک اچھی شاعری کرنے کے لیے. بہت اچھا آپ نے کہا، بالکل یقیناً. وہ کیا میرے دو شعر ہیں اسی پہ کہ میں تیری یاد سے خالی کبھی ہوتا کب ہوں، میں واہ، تیری یاد یاد سے خالی کبھی خالی ہوتا کبھی کب ہوں، ہوتا کب ہوں. کبھی ہوتا کب ہوں، دھوپ ڈھل جائے مگر شام کے سائے نہ گئے. واہ، اور مدتیں بیت گئیں اپنے تعاقب میں جمیل، مدتیں بیت گئیں اپنے تعاقب میں جمیل، ہم کسی دوست کی جانب کبھی آئے نہ گئے. واہ خاص واہ طور پہ واہ ان واہ دنوں میں واہ واہ واہ. جمیل صاحب، میں مدتیں شکیل بیت بھائی، گئیں اپنے تعاقب میں جمیل، ہاں جی، میں آپ سے فرمائش کسی کروں گا دوست کی جمیل جانب بھائی. آئے نہ گئے. ارشاد. جی پہلے میں تو آپ سے ہم سننا چاہ رہے نہیں، تھے، وہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ہاں جی، وہ جی اس کے دو شعر باقی ہیں کہ جی آپ قسم مکمل پرسی کیجیے. کی زندگی جی کر، قسم جی پرسی کی زندگی جی کر، شکر تیرا جناب واہ کر بیٹھے. واہ، کیا واہ مقصد واہ. ہے کہ ابر احمد پہ اب تو بندش ہے، ابر احمد پہ اب تو بندش ہے، سوچ لو کیا خراب کر بیٹھے. ابر سوچ لو رحمت کیا پہ، خراب کر بیٹھے. ہاں جی، اب تو ابر بندش ہے، رحمت پہ اب تو واہ واہ بندش ہے، سوچ لو کیا خراب واہ. کر خراب بیٹھے. کر بیٹھے. ہم محبت سے بات کر بیٹھے، اپنی عزت خراب کر بیٹھے. خراب کر بیٹھے. یہ جو ہے نا حالات جمیل حاضر بھائی، یہ جمیل بھائی لوگوں کے بچے خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی شاعری پہ لگا دیا. تو یہ تو بڑا اچھا جناب مشغلہ ہی نہیں ہے، یہ ایک ذہنی غذا بھی ہے، آپ کی روحانی جی غذا غذا ہے. بے شک. اچھا، مل کر ساتھ ساتھ ذیاب ہو آپ رہے لوگ، ہیں. بالکل. میں آپ لوگوں کو جمیل ایک بھائی اور کے ساتھ بڑی بے تکلفی سی ہے، اور بڑا بھائی ہیں ہمارے، اور جو ہمارے استاد بھی ہیں، اس شکریہ. وجہ سے جو استادوں والی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ بھی کرتے ہیں، جو بڑے بھائیوں والی ہے وہ بھی کرتے ہیں. اور نہیں، بڑی اللہ مہربانی. کے فضل و کرم سے، جی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 30 سال 35 سال پرانا تعلقات ہیں، اور ماشاء اللہ. آج تک ویسے ہے عزت و احترام کا رشتہ.
ٹھیک ہے نہیں. ماشاءاللہ بے شک ہماری یقیناً. میں نے ایک وہ نظم لکھی تھی شکیل، یاد ہے نا آپ کو؟ صحیح میں بس تو ایک آپ کو دعوت دے دوں پروگرام میں، اور وہ اس کے بعد پھر آپ کی انشاءاللہ نظم سنتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں ابو بکر بٹ صاحب بھی موجود ہیں، جو مجھے ٹیچر سے ٹیکنیکل ہیلپ بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کو چلانے میں. تو میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بھی پلیز جو ہے تھوڑا سا منظر عام پر آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. ماشاء اللہ. جی السلام سر کیا علیکم جناب. لگی خیر وفی سر بہت طبیعت بہت خوش آمدید. سر شکریہ مہربانی سر جناب. شکریہ. میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا کیا کام بڑے بڑے شاعروں میں ادب کے لوگوں میں، تو کہتے ہیں جی وہ محفل جو ہے اس میں واہ واہ والا بندہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا محفل کا. کوئی نہیں واہ جناب، محفل کو مرتب کرنے میں تو آپ کا جناب نام نامی ہے نا، اس کو مرتب ترتیب دینے میں. اور سب خیر نہیں وفیت. واقعی اگر آپ کی مدد پیچھے سے مجھے موجود نہ ہو تو یہ شاید یہ پروگرام کرنا ممکن نہ ہوتی آسان. سر یہ آپ کا غلط خیال ہے، صرف آپ اس سے اچھا کرتے. نہیں بہت 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 شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا اور آپ بھی یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. کوئی آپ کی فرمائشی کوئی غزل نظم ہو تو وہ بھی آپ ہمارے مہمانوں سے پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا، میں جب آپ کی تھی نا پہلی نشست تو اس میں میں نے سائیں جی کی ایک نظم پڑھی تھی، اس میں نے کچھ غلط پڑھ دیا تھا جو انہوں نے ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن وہ انہوں نے سنا اس کو، تو وہ تھا کٹ لاواں تینوں، تو میں نے لکھنا کٹ لاواں تینوں. تو وہ جو صحیح، چونکہ میں عادی ہوں زبر زیر پیج سے پڑھنے کا، تو انہوں نے لکھا تھا ان کے بغیر، تو اس لیے پھر وہ جو ہے نا اب دوبارہ سنائیں. دوبارہ اچھا میں نے پڑھ کے سنایا تھا. ایک نقطے نے ہم کو محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. کوئی شک نہیں. اسی طرح دوسرا یہ دوبارہ سنیں. اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مگر آنیسٹلی بائی گاڈ میں دل سے بالکل بات کر رہا ہوں، خالی وہ زبانی کلامی نہیں، کہ مجھے بالکل بھی کبھی بھی نہیں شوق رہا بہت زیادہ. ہاں سیکھنے کا شوق ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں بندہ جو ہے، کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جس سے آپ ملتے ہیں آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور میری ہمیشہ کوشش ہے میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں کوئی بھی ہو اور اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سیکھوں، بے شک چھوٹی چیز یا بڑی جو بھی ہے. تو جو یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، یہ میں نے بڑی پھینٹی کھائی ہے اس معاملے میں جو ہے. تو جب ادھر آیا اور میں اب بھی اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں وہ سائیں صاحب سے ملاقات ہوئی، جمیل احسن صاحب سے ہوئی، آپ سے ہوئی، ادب کی محفلیں اٹینڈ کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں کافی امیر ہوں اس معاملے میں کہ جو ایک یعنی کہ لوگ احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کچھ فیملی کی طرف سے میرا یہ ساری چیزیں کہ لوگ جس کا لحاظ کرتے ہیں. کچھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے عاجزی سیکھی، ایک لوگوں کا بڑوں کا ادب کرنا سیکھا ہوا ہے. لیکن میں اس وقت جو سب سے زیادہ محسوس میں نے کیا، میرا ایک انالیسس ہے کہ میں اسے سوچ رہا تھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ رسپیکٹ ملی، جو ایک ڈفرینٹ مقام ملا ہے کہ عزت میں، وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ محافل اٹینڈ کی ادب کی اور ادب کے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا، تو وہ جو مجھے عزت ملی نا، وہ ایک اس کا معیار جو تھا وہ اس سے پہلے تھی، لیکن وہ ایک معیار نہیں تھا وہ. اور اس کے بعد تھوڑا سا شوق بھی آیا. تو یہ بڑے اسپیشل بندے ہوتے ہیں، میں جو دیکھا میں نے مختلف فیلڈ کے بندوں سے ملتا رہا ہوں، ابھی ملتے ہیں کہ جو ادب سے میری لوگ ہیں، ان سے جو ہے نا آپ بغیر سیکھے اٹھ نہیں سکتے. ان کی محفل ویسے ہی آپ بیٹھیں 10 منٹ کے لیے بیٹھیں، آپ 10 منٹ بعد جائیں گے، لیکن یہ ان کی بات، ان کے الفاظ، ان کا کہنا، ان کا سٹائل وہ عام نہیں ہے، وہ عام نہیں ہوتا وہ عام بندوں کی طرح. کیونکہ ایک دریا کو وہ کوزے میں بند سے کیا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کا جملہ ہوتا ہے بڑا چھوٹا، وہ آپ سن لیتے ہیں، وہ شاید ایک دن بعد آپ کو وہ جب اکیلے بیٹھے وہ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے، جب وہ کھلتا ہے اپنی وہ گہرائی پھر اس وقت بتاتا ہے. تو پلیز شروع کریں آپ جو ہے مشاعرہ. بہت شکریہ آپ کے اظہار خیال کا، اور آپ ہمارے لیے ایک بہت بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بڑی محبت ہے ہمیں آپ سے بٹ صاحب.
بہت شکریہ، آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کری ہماری. ہم چلتے ہیں سائیں رحمت علی کی طرف. سائیں رحمت علی، آپ اپنی اگلی غزل سنائیے پلیز. جی، وہ اپنا غزل مکمل نہیں ہوئی لیکن جی. اس کے 2-3 شعر ہوئے ہیں. تو ہاں جی، چاند کے سنگ رات بھر چلتا رہا. واہ. چاند کے سنگ رات بھر چلتا رہا. تھی ہوا ٹھنڈی مگر دل میرا جلتا رہا. چاند کے سنگ رات پر چلتا رہا. تھی ہوا ٹھنڈی مگر دل میرا جلتا رہا. یوں ملاقاتوں کا سلسلہ تھا ایک عمر بھر. پھر تلاش یار میں کیوں عمر بھر چلتا رہا. پھر تلاش یار میں کیوں عمر بھر چلتا رہا. ہاں جی، اس کا جمیل صاحب یہ عجیب سا شعر ہو گیا ہے. اچھا. ہل چلایا بیج بویا خون دیا اس دشت کو. واہ واہ. ہل چلایا. ہاں جی، ہل چلایا بیج بویا خون دیا اس دشت کو. پھر کسان ناتماں کیوں بھوک سے مرتا رہا. پھر کسان ناتماں کیوں بھوک سے مرتا رہا. ہاں جی، یہ 2 شعر ہی. ہاں جی، کسان ناتماں کیوں بھوک سے مرتا رہا. بہت شکریہ، بہت شکریہ سائیں رحمت علی. اب ہم چلتے ہیں جمیل صاحب کی طرف. جمیل صاحب کوئی اچھی سی تازہ لکھی ہوئی کوئی غزل سنائے. پھر اس کے بعد پیچھے سے ایک فرمائش آ چکی ہے میرے پاس، وہ میں انشاءاللہ کروں گا آپ سے. لیکن پہلے آپ جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنائیے. کیونکہ آپ نے دروازہ بند کر دو. بصر و چشم آپ کا کہنا، چونکہ آپ بڑا اچھا اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو تازہ ترین ایک غزل ہے جو بند کمرے میں کہیں گئی ہے، بلکہ لوگ بھی گھروں میں بند ہیں. تو اس لحاظ سے گھر میں جو بند ہیں تو کوئی آر بھی نہیں. گھر میں جو بند ہے تو کوئی آر بھی نہیں. لیکن ستم تو یہ ہے کہ اخبار بھی نہیں. لیکن ستم تو یہ ہے کہ اخبار بھی نہیں. تم کیسے کہہ رہے ہو زمانہ خراب ہے، تم کو زمانے بھر سے سروکار بھی نہیں. تم کیسے کہہ رہے ہو زمانہ خراب ہے، تم کو زمانے بھر سے سروکار بھی نہیں. مدت کے بعد گھر کو جو لوٹا تو رو پڑا، اب مجھ سے آشنا در و دیوار بھی نہیں. مدت کے بعد گھر کو جو لوٹا تو رو پڑا، اب مجھ سے آشنا در و دیوار بھی نہیں. اور کشتی بھنور سے کیسے نکالو گے تم جمیل، ہاتھوں کو مل رہے ہو کہ پتوار بھی نہیں. ہاتھوں کو مل رہے ہو کہ پتوار بھی نہیں. تو یہ قطع ہے جو ملتان کی نسبت سے اور اردو کی نسبت سے آپ کی خدمت میں، کہ زندگی ہم نے گزاری ہے بڑی شان کے ساتھ، ربط ٹوٹا نہیں اپنا کبھی ملتان کے ساتھ. واہ واہ واہ. زندگی ہم نے گزاری ہے بڑی شان کے ساتھ، ربط ٹوٹا نہیں اپنا کبھی ملتان کے ساتھ. اور ہم بھی اردو کی محبت میں گرفتار ہوئے، اور یہ عشق بھی کر بیٹھے اعلان کے ساتھ. اور یہ عشق بھی کر بیٹھے. کیا کہتا ہے، کیا خوبصورت کہتا ہے، کیا خوبصورت کہتا ہے. آپ کی پچھلی غزل کو کس سے کڑی ملاؤں گا. جی جی غور فرمائیے گا کہ کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل. واہ، کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل. اب یہ پریشان ہو رہا ہے جی. کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل، ہے ذہن و دل سے لاغر و بیمار آج کل. واہ واہ، حالات حاضر پہ بہت اچھا ہے. کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل، ہے ذہن و دل سے لاغر و بیمار آج کل. ناراض بیگمات تھیں دفتر کے کام سے،
नाराज बेगमात थी दफ्तर के काम से, घर आ पड़े तो वो भी है बेजार आजकल। वाह वाह, घर आ बहुत पड़े अच्छा तो है। वो भी है बेजार वो आजकल, भी बेजार और आने को तो आ जाएं हम छत पर आपकी। पाकिस्तान में उमूमन छतों से छतें मिली हुई होती हैं और लोग मुलाकात के लिए छत फलांग के जाते हैं। तो आने को तो आ जाएं हम छत पर आपकी, आने को तो आ जाएं हम छत पर आपकी, लेकिन कोरोना बन गया दीवार आजकल। लेकिन कोरोना बन गया दीवार आजकल, और फुर्सत कहाँ थी प्यार की, मौका भी कम मिला। फुर्सत कहाँ थी प्यार की, मौका भी कम मिला। मौका मिला तो बढ़ गई तकरार आजकल। मौका मिला तो बढ़ गई तकरार आजकल। कैसे बढ़े ये फासले, कैसा ये दौर है। मेरे तमाम अहबाब के नाम के, कैसे बढ़े ये फासले, कैसा ये दौर है। सब दूर दूर हो गए हैं यार आजकल, सब दूर दूर हो गए हैं यार आजकल। माइल हुआ कोरोना तेरे मेरे दरमियां, माइल हुआ कोरोना तेरे मेरे दरमियां। शक्कू के सर पे लटकी है तलवार आजकल। तलवार आजकल, बड़ी अच्छी गजल है जनाब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, हाजरा पे बहुत मुरस्सा बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने पसंद करी। चलते हैं साईं रहमत अली की तरफ। साईं रहमत अली कुछ, हेलो, आपका माइक बंद है साईं रहमत अली। मेरा माइक ऑन करो जी, आपका माइक ऑन है। बिस्मिल्लाह। इससे पहले कि मैं कुछ, हाँ जी, इससे पहले कि कुछ मैं अर्ज करूं, मेरी फरमाइश थी जमील साहब की तरफ कि जमील साहब, वो आपका एक कथा था कि कलम या हाथ में तलवार रखना, वो जरा इनायत हो जाए। हाँ, वो बहुत पुराना है, वो है। मैं ज़हन पे जोर देता हूँ जब तक। कलम या हाथ में तलवार रखना, बहर सूरत कोई मेयार रखना। वाह 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 वाह। बड़ी वीरानियां है जिंदगी में, तबीयत को गुलो गुलजार रखना। वाह 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 जी, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। कलम या हाथ में तलवार रखना, बहर सूरत कोई मेयार रखना। बड़ी वीरानियां है जिंदगी में, तबीयत को गुलो गुलजार रखना। इसी तनाजुर में एक गजल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। सुना है आसमां से दूर एक जन्नत की बस्ती है, सुना है आसमां से दूर एक जन्नत की बस्ती है। ज़मीं पर हर नजर उसकी ज़ियारत को तरसती है। सुना है आसमां से दूर एक जन्नत की बस्ती है, ज़मीं पर हर नजर उसकी ज़ियारत को तरसती है। और तेरे दुख तो मेरे जीवन की रूखी रुत का सब्जा है, मैं उनसे मुनहरिफ हो जाऊं तो हर सांस डसती है। वाह वाह वाह। और मैं अपने आप को तुझसे कहाँ तफरीक करता हूँ, अगर तू है तो दुनिया में। मैं अपने आप को तुझसे कहाँ तफरीक करता हूँ, अगर तू है तो दुनिया में मुकम्मल मेरी हस्ती है। अगर तू है तो दुनिया मुकम्मल मेरी हस्ती है। अकेलेपन से घबरा कर तेरे खत खोल लेता हूँ, अकेलेपन से घबरा कर तेरे खत खोल लेता हूँ। मुझे इन अजनबी शहरों में तेरी याद दस्ती है। और जमील अहबाब कहते हैं कि नाम अपना करो पैदा, जमील अहबाब कहते हैं कि नाम अपना करो पैदा। मगर मैं क्या करूं इस दौर में शोहरत भी सस्ती है। शुक्रिया जनाब। मगर मैं क्या करूं इस दौर में शोहरत भी सस्ती है। जमील साहब बहुत, जमील साहब आपकी एक गजल थी, चाय की प्याली। हाँ, अगर मुझे सही याद पड़ा, गजल है एक चाय की प्याली। अगर उसके चंद अशार हो जाए। मैं जरूर वो आपको सुनाता हूँ। इस दौरान मेरा दिल चाह रहा है कि मैं
साईं साहब ने एक बड़ी अच्छी नज़म सुनाई थी ओस्लो के मुशायरे में, तो वो आप भी थे उसमें माशाल्लाह। जी जी जी। तो वो अगर इनको याद हो तो वो सुनाएं। जी साईं रहमत साहब। जी जी जी, वो जमील साहब वो दूर पड़ी हुई ब्याज वो इस चौक में ब्याज पड़ी हुई है, तो मैं साथ लेके अच्छा नहीं अच्छा, वो आया। स्टॉक में, कोई हाँ मसला जी, नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन उस वक्त आप ये और गजल याद करें तो मैं अर्ज करता हूँ कि मनादी शहर में इरशाद। कर दो मैं कर दो मोहब्बत अब नहीं मोहब्बत होगी। अब नहीं होगी। वाह जी वाह साईं, क्या वाह बात हाँ है। वाह। जी, मनादी ये शहर में कर दो मोहब्बत अब मोहब्बत नहीं अब होगी। नहीं होगी। हाँ जी, ये जमील साहब का मैं निहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी सलाह फरमाई इस सिलसिले में, तो तो मेरा शेर सही नहीं नहीं, किया। हाँ जी, तो बहुत खूबसूरत। मनादी शहर में कर दो मोहब्बत अब नहीं होगी, हवस या दिल लगी होगी मोहब्बत अब नहीं मोहब्बत होगी। अब नहीं होगी। मनादी वाह। शहर में कर दो कर दो। मोहब्बत अब नहीं होगी, हवस या दिल लगी हवस या होगी। दिल हाँ जी, हवस या दिल लगी होगी लगी मोहब्बत होगी। अब नहीं होगी। वाह वफाओं की मोहब्बत की वफाओं की तुम्हें भी जुस्तजू होगी, वफाओं की मोहब्बत की तुम्हें फिर जुस्तजू तुम्हें फिर होगी। जुस्तजू होगी। जिसे तुम ढूंढते हो वो मोहब्बत अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। वाह। वाह वाह। वाह। जिसे जिसे अच्छा। तुम तुम ढूंढते ढूंढते हो हो वो मोहब्बत वो मोहब्बत अब अब नहीं नहीं होगी। होगी। हुए बदनाम रुसवा हम फकत तेरी मोहब्बत में। वाह वाह। शकील साहब, ये वाह। नाम मुझसे रसवा। ये सवाल ना पूछे कि मेरी मोहब्बत पहले हुई, शायरी पहले हुई, मेरी शादी पहले हो गई थी। मोहब्बत की ये वफाओं की तुम्हें फिर जुस्तजू होगी, जिसे वाह। तुम ढूंढते हो वो मोहब्बत अब नहीं अब होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। हुए बदनाम रुसवा हम फकत तेरी मोहब्बत में। मोहब्बत में। वाह। हुए बदनाम ये रुसवा हम फकत तेरी तेरी मोहब्बत मोहब्बत में, में। हमें दर दर फिराए वो मोहब्बत अब नहीं अब होगी। नहीं होगी। हाँ जी, वाह वाह। वो वाह। बहुत शकील खूब। मेरे साथ थे, तो जमील साईं वो हम गए वहां पर मुशायरे में बिर्मिंघम, तो वो एक साहब बोले मैं ये नज़म सुना रहा था, तो कहता साईं जी आपने मुझ पे लिख दी है। अच्छा। हाँ जी, तो वो कहने बहुत लगे अच्छा। यार साईं जी आपने मुझ पे लिख दी है। हुए बदनाम रुसवा हम फकत तेरी मोहब्बत में, हमें दर दर वाह वाह। फिराए वो मोहब्बत अब नहीं होगी। अब ये मक्ता सुनिएगा। तेरे आंगन में बसी थी जो मेरे प्यार की बारिश, आहा। तेरे वाह। आंगन में बसी आंगन थी में बसी थी जो मेरे प्यार की मेरे बारिश, प्यार की बारिश। बरसी थी तेरे घर में वो रहमत अब नहीं होगी, वो रहमत अब नहीं होगी। वाह। बरसी थी तेरे वाह। बड़ा घर में खुमानी मत है। वो वो रहमत रहमत अब अब। नहीं होगी। रहमत। ये जमील साहब जो है ना, इन्होंने मेरे बहुत अच्छा। फिक्रे पे इस मक्ते पे बहुत दाद दी थी, और मैंने इनको नहीं वाकई अ, हाँ जी इस्लाह के लिए भेजा रहमत था का जमील शुक्र साहब है। को, तो उन्होंने नहीं, बहुत बहुत दाद दी थी। कह रहे साईं जी मक्ता तो आपने बहुत खूब लिखा है। अ, माशाल्लाह बड़ी मुरस्सा गजल है, कोई शक हाँ जी जी, जी, बहुत शुक्रिया, नहीं। बहुत आपने इरशाद। शुक्रिया वो साईं रहमत अली। मैं जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले जो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, मैं एक एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने साईं रहमत अली और जमील साहब के साथ उस समय मुशायरा पढ़ा है, और साईं रहमत के साथ बहुत ज्यादा जी सफर किया है। उसले नॉर्वे, नॉर्वे, डेनमार्क और इंग्लैंड में मुशायरे पढ़े हैं वहां पर। माशाल्लाह। तो मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का कि आपने अपने इर्द गिर्द मुझे मुझे थोड़ी सी जगह अता फरमाई, और मैं आप लोगों से हर पल सीखता रहता हूँ। नहीं ये आपका माशाल्लाह। अपना मकाम है शकील, आपका अपना मकाम है। जो भी लिखने वाला होता है ना उसका अपना मकाम, यानी कि जमील साहब जो है ना ये तो उस्ताद हैं, तो हम इनके बराबर तो नहीं आ सकते, हमारा सफर बहुत बिल्कुल लंबा बिल्कुल है, बिल्कुल। नहीं, यहाँ ठीक माशाल्लाह है ना।
میں سمجھتا ہوں بالکل سویڈن کے جو جتنے احباب ہمارے ادب سے شعر و شاعری سے اردو سے منسلک ہیں ان میں آپ لوگ تو صاف ظاہر ہے فرنٹ لائن پہ ہیں، اور اس کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے جب پی ایشین اردو سوسائٹی کے ماتحت کوئی مشاعرہ منعقد ہوتا ہے تو سب آپ انسپائر کرتے ہیں، سب آپ لوگ اس کو منظم کرتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے مہمانوں کو ویلکم کرنا اور اپنا کلام پڑھنا اور ان کا کلام سننا یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے ماشاءاللہ۔ جمیل نہیں صاحب ہم تو مشکور جیسے ہیں آپ کے کہ آپ نے اس اردو کی جو شمع ہے اس کو جلائے رکھا اتنے سال۔ جیسے کہ میں نے میری دوسری کتاب جھوٹی تحریر ایڈیشن 2 بھی آیا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ اسکرین میں دکھا رہا ہوں، اس میں بھی میں نے اس کتاب اس بارے میں ذکر کیا ہے، اور میں اکثر یہ دو سباب سے یہاں پہ ذکر کرتا ہوں کہ اگر جمیل صاحب ایشین اردو سوسائٹی یہاں پر نہیں ہوتی، جمیل صاحب نہیں ہوتے، سائیں رحمت علی نہیں ہوتے، تو یہ لوگ اگر یہ ادبی لوگ یہاں پر موجود نہیں ہوتے تو شاید میں اپنی شاعری کا سفر آگے جاری نہیں رکھ پاتا اگر ان لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہوتی۔ تو میں مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ نے اس شمع کو جلائے رکھا ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ تو جناب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی قدر افزائی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا دست و بازو ہونا، 1-1-2-11 والی بات ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرتا ہے، اس طرح ہی ہے۔ جمیل صاحب ایسے وہ اس کیا خوبصورت بات، ہاں جی، وہ چائے وہ غزل میں نے ڈھونڈ لی جو چائے کی آپ پیالی۔ نے فرمائش کی جی۔ جی مطلب یہ ہے کہ گفتگو حالات پر مقصد سے خالی اور بس، گفتگو گفتگو حالات پر حالات پر مقصد خالی سے خالی اور بس، اور بس آج کل کی دوستی چائے کی پیالی اور بس، اور بس، واہ جی واہ، گفتگو حالات پر مقصد سے خالی اور بس، اور بس آج کل کی دوستی جی چائے کی پیالی اور بس، پیالی اور بس اور زندگی نکھری ہوئی پھولوں کی ڈالی اور بس، بس زندگی نکھری ہوئی پھولوں کی ڈالی اور بس، اور بس، اور پیار ارمانوں بھری سونے کی تھالی اور بس، واہ اور ماں کے قدموں سے لپٹ مقرر، کر زندگی دیجیے، شکریہ، زندگی بکھری ہوئی پھولوں کی ڈالی اور بس، پیار ارمانوں بھری سونے کی تھالی اور بس، اور بس، واہ اور واہ، ماں کے قدموں سے لپٹ کر زندگانی جو جیے، اس نے دنیا اور جنت بھی کما لی اور بس، اور بس، واہ کیا ماں کے خوبصورت قدموں چیز، سے واہ لپٹ کر زندگانی جو جیے، اس نے واہ دنیا اور جنت بھی کما لی اور بس، اور بس، واہ اور دل کے پاکیزہ مسلح پر ہوئے سر با سجود، دل کے پاکیزہ مسلح پر مسلح پر، ہوئے سر با سجود، ہر دعا افلاک کی جانب اچھالی اور بس، اور بس، ہر دعا افلاک کی، اور اپنی جانب سے تو رتی بھر کسر چھوڑی نہیں، اپنی جانب سے تو تو رتی رتی بھر کسر چھوڑی نہیں، دل میں ہم نے تیری الفت خوب پالی اور بس، اور بس، واہ بہت خوبصورت، منزلوں کی جستجو کا ایک نشاط سر میں رہا، منزلوں کی ان جستجو کی کا ایک نشہ سر میں رہا، سر میں رہا راستوں کی خاک جس نے چھان ڈالی اور بس، اور بس، اور واہ مقصد دیکھیے کہ تیری لاکھوں نعمتوں کا شکر ہو کیسے جمیل، تیری لاکھوں نعمتوں کا شکر ہو کیسے جمیل، ہم نے سجدوں میں جبیں اپنی جھکا لی اور جھکا بس، لی اور بس، واہ واہ زندگی آج کل کیا کی بات، دوستی چائے کی پیالی اور بس۔ شکریہ جناب۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ جمیل صاحب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت، چائے کی پیالی اور بس۔ ہمارے پاس اور بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں کمنٹس میں کہ ہمارے پاس اور بھی فرمائشیں ہیں، دو فرمائشیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے سائیں رحمت علی کے لیے کہ چنگی گل نہیں، چنگی گل نہیں، سائیں رحمت علی آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا وہ شاید ابھی کہیں چلے گئے۔ اور ایک دوسرے کمرے سے فرمائش آئی کمنٹس میں یہ، لیکن دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کسی نے لکھا ہے کہ زخم سنا دیں پلیز۔ اچھا زخم، میری بیگم کی فرمائش ہے
کہ زخم سنا دیں جمیل صاحب کو کہیے. بہت شکریہ جناب. فرمائشیں تو سر آنکھوں پر. پہلے شاید رحمت صاحب سنائیں گے یا میں سناؤں؟ سائیں رحمت علی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ صاحب تھوڑی مدد کرو جی. میں عرض کرتا ہوں کہ جی ارشاد. زخم کیا سب کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ خزانے تو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں. زخم کیا سب کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ خزانے تو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں. اور میرا چہرہ تو میری جان تیری جانب ہے, باقی چہرے تو زمانے کے لیے ہوتے ہیں. میرا چہرہ تو میری جان تیری جانب ہے, باقی چہرے تو زمانے کے لیے ہوتے ہیں. اور دل کی بستی جو اجڑ جائے تو بستی ہی نہیں, دل کی بستی جو اجڑ جائے تو بستی ہی نہیں. شہر اجڑے تو بسانے کے لیے ہوتے ہیں, شہر اجڑے تو بسانے کے لیے ہوتے ہیں. اور روح افلاک پہ پرواز کیا کرتی ہے, روح افلاک پہ پرواز کیا کرتی ہے. جسم تو خاک میں جانے کے لیے ہوتے ہیں. دل کی آواز اگر شعر میں جامل ہو شمیل, دل کی آواز اگر شعر میں شامل ہو جمیل, شعر محفل میں سنانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں آج سنانے کے لیے ہوتے ہیں. واہ, بہت شکریہ, بہت خوب جمیل صاحب, بہت خوبصورت غزل ہے, اور میری فیوریٹ ہے, میری بیگم کی بھی پسندیدہ غزل ہے یہ, اور وہ اکثر مشاعروں میں بھی آپ سے اسی غزل کی فرمائش کرتی ہیں. بہت شکریہ, آپ نے غزل پڑھی, مجھے ابھی یاد آیا. جی, ان کا ذوق واقعی آپ کی بیگم ہے, اور صاحب ظاہر ہے اردو سے جو ان کی اپنا ٹسمت ہے تو وہ اس کا اظہار بڑا خوبصورت. میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ اس کے اوپر زخم کے اوپر میں نے بھی کہیں پہ کبھی کچھ چند الفاظ لکھا ہے. ہاں مل گیا, تو میں اس کو کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں جمیل صاحب, کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں کہ بتایا جائے یا بھلایا جائے, بتایا جائے یا بھلایا جائے, زخم کس طرح دکھایا جائے, بتایا جائے یا بھلایا جائے, زخم کس طرح دکھایا جائے. بقول جمیل ہے یہ خزانے میرے, بقول جمیل ہے یہ خزانے میرے, ان خزانوں کو کہاں چھپایا جائے. بقول جمیل ہے یہ خزانے میرے, ان خزانوں کو کہاں چھپایا جائے. جس دہلیز پہ ہوئی محبت نیلام, جس دہلیز پہ ہوئی محبت نیلام, وہاں وفا کو کیا آزمایا جائے. جس دہلیز پہ ہوئی محبت نیلام, وہاں وفا کو کیا آزمایا جائے. اور کہہ دیتی ہیں سب مایوس آنکھیں, کہہ دیتی ہیں سب مایوس آنکھیں, کیا ضروری ہے ہونٹوں کو ہلایا جائے. کہہ دیتی ہیں سب مایوس آنکھیں, کیا ضروری ہے ہونٹوں کو ہلایا جائے. بڑی مدت سے نہ دیکھا کوئی غمخوار شکو, بڑی مدت سے نہ دیکھا کوئی غمخوار شکو, کیوں نہ خود کو آج خود سے ملایا جائے. بتایا جائے یا بلایا جائے, زخم کس طرح دکھایا جائے. واہ 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 واہ, اچھا ہے, بہت اچھا. جی ایک پرانی غزل. اچھا سائیں رحمت علی, آپ کے لیے ایک فرمائش تھی, چنگی گل نہیں. ہاں جی, وہ آپ ہی ہیں. ہاں جی ہاں جی, اچھا جی. وہ یہ اپنا فیس بک پہ نا اپنا ملک ایوب صاحب اور ابو بکر بٹ بھائی, یہ ہماری نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. تو ایک انہوں نے پکچر لگائی تھی, تو نیچے ملک صاحب نے کمنٹ لکھا تھا کہ چوری چوری تکنا ہے چنگی گل نہیں. تو وہاں سے ایک صورت حال بن گئی جمیل بھائی. تو میں نے لاسٹ جو مشاعرہ ہوا تھا ایشین اردو سوسائٹی کے تحت, وہاں پہ میں نے سنائی تھی. خاص طور پہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
تو ان کو میں نے ایڈریس کیا تھا. تو ان کی محبت میں بس وہ شعر ہو گئے کہ چوری چوری تاکنا ہے چنگی گل نہیں, چوری چوری تاکنا ہے چنگی گل نہیں, دل وچ نسنا ہے چنگی گل نہیں. ہاں جی, چوری چوری تاکنا ہے چنگی گل نہیں, دل وچ نسنا ہے چنگی گل نہیں. دل وچ نسنا ہے چنگی گل نہیں, تینوں کٹ لاواں پیا دل میرا کرے, پیاریاں نوں مارنا تے چنگی گل نہیں. واہ جی واہ. پیار نہیں جے تینوں سارا دل موڑ دے, دن توڑنا ہے چنگی گل نہیں. چنگی گل نہیں. غیر نال ملدا ہے ہس ہس کے, بچہ مینوں سارنا ہے چنگی گل نہیں. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਗੈਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਅਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੂੰ ਫੇਰ, ਜਦ ਅਸਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੂੰ, ਜਦ ਅਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੂੰ ਫੇਰ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. واہ 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 کیا بات ہے, بہت اچھے جی, سائیں جی میرا خیال ہے دوبارہ ڈسکنیکٹ کے میں نیٹ ورک میں ڈسکنیکٹ ہو گئے. بہت شکریہ سائیں, آپ کی بہت بہت پیاری غزل تھی, بہت زبردست جی. سائیں جی گریٹ بندے ہیں جی, گریٹ بندے. یہ آخری شعر سن لو مقطع حضرت جبین صاحب کہ بچہ مینوں سارنا ہے چنگی گل نہیں, غزل آدھی چھوڑنا بھی چنگی گل نہیں. کدی تکے ہس کے تے کدی چوری چوری, کدی تکے ہس کے تے کدی چوری چوری, سائیں نوں کوئی چھیڑنا ہے چنگی گل نہیں. چنگی گل ہے. چلے بہت بہت شکریہ. یہ ہماری فرمائش کی تھی, بہت خوبصورت شاعر ہیں ہمارے ملک ایوب صاحب کی محبت تھی جس کی وجہ سے میں نے ان پہ شعر کہہ دیے. یہ بالکل سر, یہ جو ہے نا ان کا یہ شکوہ پھر یہ اصل میں یہ چلتا رہتا ہے, یہ بڑا مزدار کام ہے یہ, بلکہ ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو. جب انہوں نے غزل لکھنی ہو نا اس طرح کی کوئی, تو یہ بھی ملک صاحب کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ ملک صاحب نے بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے لکھی تھی تو مینڈا باٹے تے تو مینڈا سائیں, یہ ان کا انہوں نے بھی لکھی ہوئی تھی. ابھی وہ ساتھ نہیں ہے ہمارے, بلکہ ان سے سنی بھی تھی میں لاسٹ ٹائم جب تھے وہ. فرمائش میرے لیے بھی ہے, انشاءاللہ وہ میں پوری کروں گا. لیکن فی الحال اس وقت میں جانا چاہتا ہوں جمیل صاحب کی طرف, اور جمیل صاحب سے کچھ اگلا کلام سنیں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل جناب. جیسے میں نے عرض کیا تھا, میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں, آنکھیں, کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس بات پر بھی توجہ دینا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ماحول ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا پیغام کیا تھا. جمیل صاحب کیا یہ نظم, اگر مجھے یاد پڑی ہے, کیا یہ نظم عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے لکھی تھی آپ نے؟ جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ان کی یاد میں لکھی گئی تھی. بالکل صحیح آپ نے, بڑا اچھا, آپ کی میموری بہت اچھی ہے, زندہ باد. آنکھیں اس کا نام ہے. عرض کیا ہے کہ عمر گزری کے پلک جھپکی ہوئے بال سفید, عمر گزری کے پلک جھپکی ہوئے بال سفید, عمر بھر کیوں نہ کسی آنکھ سے آنسو پوچھے, عمر بھر جیتے رہے اپنے لیے, عمر بھر جیتے رہے اپنے لیے. تم نے دو آنکھوں سے دنیا دیکھی اور دنیا میں سسکتے ہوئے ہم جنس بھی تھے. تم نے کانوں سے نصیحت بھرے اقوال سنے, پھر بھی احساس گریزاں تھا عمل کرنے سے. اب جو ممکن ہو تو اتنا کرنا, موت سے پہلے یہ اعضا آنکھیں مستحق شخص کو خیرات میں دے کر جانا.
मुस्तहिक शख्स को खैरात में देकर जाना। वाह। और इसी हवाले से एक पुरुमीद गज़ल जो मेरे सामने आ गई, जैसे हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन कोताहियों को दरगुजर फरमा कर हमारे हालात को बेहतर कर दे। चूँकि मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता हूँ, मुताला करता हूँ, और फिर चूँकि यूरोप में रहा हूँ तो मुझे जो तज़ाद नज़र आता है कानून में और कानून के रखवालों में और गरीब और अमीर के जो मसाइल हैं उनमें, तो मुझे बड़ा दुख सा होता है। लेकिन फिर भी मैं पुरुमीद रहता हूँ, क्योंकि जैसे वो एक गज़ल का मतलब मेरा ही है कि ज़िंदगी जुल्मत व आलाम से निकलेगी ज़रूर, इंशाअल्लाह। ज़िंदगी जुल्मत व आलाम से निकलेगी ज़रूर, रोशनी पर्दे आफाक पे बिखरेगी ज़रूर, रोशनी पर्दे आफाक पे बिखरेगी ज़रूर, और एक सच बात से छट जाएगा दिल का कोहरा, एक सच बात से छट जाएगा दिल का कोहरा, किरण सीने जुल्मत को उजालेगी ज़रूर, और सुबह सादिक की निदा देगी चरागों की थकन, सुबह सादिक की निदा देगी चरागों की थकन, ख्वाब गफलत से मेरी कौम भी जागेगी ज़रूर, और शहर गुर्बत के मकीनों का खुदा हाफिज हो, चांदनी दश्तो बयाबान में चमकेगी ज़रूर, और किस कदर आम सहाफत की ज़बां है यारो, किस कदर आम सहाफत की ज़बां है यारो, सर पे दस्तार सजाओगे तो उछलेगी ज़रूर। और अर्ज़ किया है कि ए वतन क्यों तेरी गुर्बत से किया हमने फरार, ये काबिल गौर एक शेर है। ए वतन क्यों तेरी गुर्बत से किया हमने फरार, ये खलिश उम्र के ढलने पे सताएगी ज़रूर, ये खलिश उम्र के ढलने पे सताएगी बहुत। और देश की गलियों का आवाज़ सुनाने को जमील, एक अबाबील मेरी छत पे भी उतरेगी ज़रूर, ज़िंदगी जुल्मत व आलाम से निकलेगी ज़रूर, रोशनी पर्दे आफाक से फूटेगी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जमील साहब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अहबाब का, उन दोस्तों का, उन देखने वालों का जो हमारे चैनल पे इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स भी कर रहे हैं। मुझे लगता है उन लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी है। मलिक अयूब साहब ने वो जो गजल थी साईं की चंगी गल नहीं, उनकी फरमाइश थी। उसके साथ साथ नाज सुल्ताना साहिबा हमारी एक पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ थी, बहुत खूबसूरत शायरा है, और उन्होंने भी ये फरमाइश करी थी। बाकी नाज सुल्ताना साहब ने एक फरमाइश मुझसे भी करी हुई है, वो इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा। शागुल शकील मेरी बेगम ही है ये, हाँ, इन्होंने भी एक फरमाइश करी थी साईं जमील साहब से जख्म की, वो फरमाइश पूरी हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा सारे कमेंट्स एक बार मैं पढ़ लूं जल्दी जल्दी, कि कहीं किसी की कोई फरमाइश रह न जाए, कोई नाराज ना हो जाए। ठीक जी, एक चंद अशार आप लोगों की खिदमत में रखना चाहूंगा। ये नाज जो है हमारी मोहतरमा नाज सुल्ताना साहिबा, उन्होंने फरमाइश की है, तो अर्ज कर रहा हूँ कि पुराने रिश्तों में अब खसारा भी हो सकता है। वाह। पुराने रिश्तों में अब खसारा भी हो सकता है, एक ही शख्स से इश्क दोबारा भी हो सकता है। वाह वाह, पुराने रिश्तों में अब खसारा भी हो सकता है, एक ही शख्स से इश्क दोबारा भी हो सकता है, और मेरी बेवफाई को मेरा फेल न जानो, मेरी बेवफाई को मेरा फेल न जानो, इसमें कुदरत का कोई इशारा भी हो सकता है। वाह वाह, मेरी बेवफाई को मेरा फेल न जानो, और हम होकर किसी के उसके रहे, हम होकर किसी के उसके रहे, वो किसी और का है तो हमारा भी हो सकता है।
ہم ہو کر کسی کے اس کے رہے، وہ کسی اور کا ہے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اور ہم محبت نہیں تو معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم محبت نہیں تو معاہدہ کر لیتے ہیں، اسی صورت دونوں کا گزارا بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، اسی صورت دونوں کا گزارا بھی ہو سکتا ہے، اور تم ایک ہی گھر میں دو عاشق نہ بناؤ، تم ایک ہی گھر میں دو عاشق نہ بناؤ، تمہارے نام سے یہاں بٹوارا بھی ہو سکتا ہے، واہ، تم ایک ہی گھر میں دو عاشق نہ بناؤ، تمہارے نام پہ یہاں بٹوارا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سن کر لاہور سے رخصت ہوئے شکو، یہ سن کر لاہور سے رخصت ہوئے شکو، لڑکا کراچی کا ہے آوارہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بے شک بے شک۔ یہ سن کر لاہور سے رخصت ہوئے شکو، لڑکا کراچی کا ہے آوارہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اپنا شکیل بھائی، وہ اپنا آپ کی یہ والی غزل جو ہے نا، یہ نظم جو ہے، اس پہ مجھے دو شعر یاد آئے۔ آپ اس کے مطلب سے اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا جی، وہ جمیل صاحب آپ کے سامنے جسارت کروں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یو کے میں تھا، اور یہ غزل میں نے یو کے میں تھا، یہ غزل کا مطلب میں نے لکھا اور سائیں کو سنایا، سائیں نے وہیں پہ خلافت شروع کر دی، سائیں نے بولا نہیں میں تو اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا، ایک ہی شخص سے دو بار کیوں ہوگا، ہوگا تو کسی اور سے ہوگا۔ ہاں جی، عشق دوبارہ ہو سکتا تھا، عشق دوبارہ ہو سکتا تھا، دل یہ تمہارا ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، واہ جی، عشق دوبارہ ہو سکتا تھا، دل یہ تمہارا ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، کاش کہ تم مجھے اپنا کہتی، کاش کہ تم مجھے اپنا کہنی، جینے کا سہارا ہو سکتا تھا۔ اب ہاں جی، یہ ان کی جو ہے نا غزل کہ عشق دوبارہ ہو سکتا تھا، یہ وہاں سے مجھے آ رہا، میں نے ان کو شاعری میں ٹوک دیا، میں نے کہا میں متفق نہیں ہوں آپ کے مکتے کے ساتھ، کراچی کا لڑکا اور ہمارا ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سائیں آپ کچھ ہمیں کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ جی، ایک شعر ہوا تھا، جی ایک شعر ہوا تھا مجھے۔ ارے سائیں معذرت، میں آپ کو ایک آپ کی غزل تھی قلم دل میں ڈبو کے لکھتا ہوں، ہاں جی، مجھے یاد آیا، وہ یاد نہیں، اب میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، وہ یاد نہیں مجھے۔ جمیل صاحب، ایک شعر تھا، ابھی ایک شعر ہوا ہے، تو وہ یہ تھا کہ ہم نے عہد وفا نبھایا ہے، ہم نے عہد زندگی کو یوں ہی گنوایا ہے، ہم نے عہد وفا نبھایا ہے، زندگی کو یوں ہی گنوایا ہے۔ اب جمیل صاحب کی طرف چلیں جی، میرے پاس جو تھا۔ اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ سائیں۔ جمیل صاحب سے ہم ایک غزل سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا آلموسٹ، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ اس محفل کو ختم کیا جائے، تو جمیل صاحب کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں اور ایک غزل ان سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد اختتام کی طرف۔ جی بسم اللہ۔ عرض کیا ہے کہ سوز کو بڑھاتا ہے، سوز کو بڑھاتا ہے شعر کوئی اچھا ہو، سوز کو بڑھاتا ہے شعر کوئی اچھا ہو، اور مندمل نہیں ہوتا زخم کوئی گہرا ہو، مندمل نہیں ہوتا زخم کوئی گہرا ہو، اور ہم چراغ جلنے تک اس کو یاد کرتے ہیں، ہم چراغ جلنے تک اس کو یاد کرتے ہیں، شام ڈھلنے والی ہے شاید اب وہ آتا ہو، ہم چراغ جلنے تک یاد کرتے ہیں، شام ڈھلنے والی ہے شاید اب وہ آتا ہو، لفظ چن ہی لیتا ہے دل کی آب یاری کے، شرط ہے فقط قاری علم کا پیاسا ہو،
اور چاندنی سے کھلتا ہے آسماں کا دروازہ. چاندنی سے شعر کا بالغور ہے. چاندنی سے کھلتا ہے آسماں کا دروازہ ورنہ چاند شاید ایک روشنی کا ڈبہ. چاندنی سے کھلتا ہے آسماں کا دروازہ ورنہ چاند شاید ایک روشنی کا ڈبہ. اور عمر ڈھل گئی پھر بھی پختگی نہیں آئی. عمر ڈھل گئی پھر بھی پختگی نہیں آئی. دل مچلتا رہتا ہے جیسے ایک بچہ ہو. دل مچلتا رہتا ہے جیسے ایک بچہ ہو. بدل جائیں ڈھنگ سب کے. یہ آپ سب کی نظر ہے کہ کاش یوں بدل جائیں ڈھنگ سب سیاست کے. شیر کہنے والے کے سر پہ تاج رکھا ہو. کاش جائے سب بدل جائے ڈھنگ سب سیاست کے. شیر کہنے والے کے سر پہ تاج رکھا ہو. اور یہ بطور خاص ہمارے شکیل خان چکو صاحب اور آپ دوستوں کی نظر کہ یوں جمیل دنیا کی ظلمتوں سے لڑنا ہے. یوں جمیل دنیا کی ظلمتوں سے لڑنا ہے. ایک چراغ میرا ہو ایک چراغ میرا ہو. یوں جمیل دنیا کی ظلمتوں سے لڑنا ہے. ایک چراغ تیرا ہو ایک چراغ میرا ہو. سوز کو بڑھاتا ہے شیر کوئی اچھا ہو. منمل نہیں ہوتا زخم کوئی گہرا ہو. بہت خوب بہت خوب. ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ تمام ناظرین کو یہ بتاتا چلوں جمیل صاحب آپ کو بھی صحیح رحمت علی کہ پاک یونٹی سویڈن پس پردہ بھی بہت سارا کام کر رہی ہے. اور اس مشاعرے کے علاوہ بھی نعت کے پروگرام کیے تھے. آن لائن نعت کے پروگرام کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشنل پروگرام کیے گئے ہیں. کرونا اور میڈیکل کے حوالے سے کئی پروگرام بٹ صاحب نے تشکیل دی ہیں. تو بٹ صاحب کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں اور بتائیں پس پردہ کوئی پروجیکٹ ہے کوئی چیز ہے جو اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. جی سر چونکہ میں فائدہ اٹھاتا ہوں کیونکہ یہ دو بندے جو ہیں بلکہ آپ بھی ساتھ ہی سارے جو ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں چونکہ جو ادب سے ریلیٹڈ جیسے کہ میں نے پہلے اس کی تشریح تھوڑی سی کر دی ہے جو میری نظر میں ہے. ہم ایک چیز جو تھوڑی سی ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں باقی تو یہ ہے کہ وہ ساری ڈسپلے پر ہیں جو ہونی چاہیے. جو سائڈ پر چل رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے وہ سائڈ پر رہنی چاہیے. ایک چیز ہم انشاءاللہ پوری کوشش بلکہ الحمدللہ آلموسٹلی وہ ہو ہی گیا ہے. تو جمیل صاحب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ تھوڑا سا وہ ڈسکس کریں گے. ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال سویڈن سے یا اس کا بھی رقبہ جو ہے وہ ہم نے وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. ہو سکتا ہے یہ اسکینڈینیویا تک پھیلے آپ سے سب سے مشاورت کے بعد. ہم انشاءاللہ دلدار فورم ایوارڈ ہوتا ہے ہر سال لاہور میں. مطلب پاکستان کے ادھر وہ آتے ہیں جو ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں جہاں وہ ایوارڈ وغیرہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ جو ہے نا جو باقی ڈیزرو کرتا ہے بندہ جس کی کوئی نہ کوئی خدمات ہیں کسی نہ کسی حوالے سے تو انشاءاللہ ہم ان کا نام بھیجا کریں گے. سب جو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی ادھر کے جو لوگ ہوں گے اس میں تو انشاءاللہ ان کو نوازا جائے کرے گا اس ایوارڈ سے. تو وہ اگر خود ادھر ہوں گے پاکستان میں خود ریسیو کریں گے تو نہیں تو وہ ادھر ہوگا ان کا بعد نہ ہوگا. تو بہت جلد ہم انشاءاللہ مجھے ان کا کارڈ وغیرہ آ گیا ہوا ہے ان کی جو ہے وہ فریم وغیرہ. مطلب میرے کچھ سوالات یہ کیا اب پاک یونٹی سویڈن دلدار فورم کے ساتھ مل کے یہ ڈیزائن کرے گی کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ نہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں انہوں نے ایوارڈ شو کیے ہوئے ہیں پہلے. تو وہ چونکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا اس چیز کی کہ چونکہ آپ تو دے رہے ہیں تو ہم جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں جو اوورسیز ہیں تو وہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے وہ کر رہے ہیں اپنے کیا لیں کہ جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نوازا انہیں جس سے کوالٹی سے اپنی فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ رائگاں نہ جائے ان کی محنت جو ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ پاک تو انہیں اجر دیں گے تو کیوں نہ وہ اس طرح کیا جائے. بیسیکلی دیکھیں کوئی بھی چیز جو بندہ کام کرتا ہے نا آپ چھوٹی سی سپوز مثال لے لیں ایک جیسے ہم نے کرکٹ کھیلا تھا ابھی یا عام لوگ کھیلتے ہیں اس میں جو اینڈ میں میڈل ملتا ہے نا وہ بے شک 1 روپے کا یا 2 روپے کا اس کا ایک وہ کہہ لیں جو ہوتا ہے نا اس عزت افزائی جو ہوتی ہے وہ اصل چیز.
تو ڈیفینیٹلی یہ ایوارڈ شو میں جو ہے وہ فلمی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد بہت بہت بڑے نام ہیں جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان کے اس وقت, بلکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں موجود جن کے نام پر پاکستان میں روڈز کے نام رکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہا, اور ایون کہ ان کی جو کمیٹی ہے اس میں فلمی ایکٹر اور ایکٹریسز وغیرہ جو ہیں اس کی اور اس کمیٹی میں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی اس سال بھیجیں گے انشاءاللہ ابھی نام جو ہے. پاک یونٹی سویڈن اور دلدار فورم کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جو اسکینڈینیوی اور سویڈن میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو سراہا جائے. ہاں ڈیفینیٹلی وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا. ہم اس دفعہ نام جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف چونکہ اکیلا بندہ ہی کر نہیں سکتا, تو انشاءاللہ یہ جب آئیں گے جمیل صاحب واپس تو ہم ایک میٹنگ کریں گے, ایک کمیٹی ہوگی. کمیٹی مینس کہ وہ بندے ہوں گے جو چاندیں جن میں مختلف نام رکھے جائیں گے جن کے سامنے, تو ان میں سے ہم وہ کوشش کریں گے کہ جو ایمانداری سے جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے تو کون ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہر سال سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن انشاءاللہ اس سال وہ یہ ہوگا امپلیمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھا خیال ہے. ہم بہت جلد جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بھی کریں گے, وہ جو لوگ کرتے ہیں یہ پھر ان سے وہ ہم پوچھیں گے مزید سوالات کس طرح. میری آج ان کا وہ آیا تھا, بلکہ میں چاہ رہا تھا انہیں ساتھ لیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے جی وہ کوئی نہیں گل کہہ دیتا تو کہہ دیتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا سر. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف. جی جمیل صاحب کچھ کہہ رہے تھے. نہیں, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ ایک بڑا اچھا جو انیشیٹو یہ لے رہے ہیں سب حوصلہ افزائی کے لیے, تاکہ اور لوگ بھی اس سے ان کو تقویت ملتی ہے, وہ سامنے آتے ہیں اور رفائی کام ہو یا ثقافتی اس کے لیے وہ وقت نکالتے ہیں, کہ فی زمانہ وقت نکالنا بہت بڑی بات ہے. تو اپنی سوسائٹی اپنی کمیونٹی کے لیے جو وقت نکالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے. جی بس ہم لوگوں کی زمین صاحب یہی کوشش ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہوئے آئے کہ جب ہم یہاں پر آئے تو اس شمع کو آپ لوگوں نے جلا کے رکھا اور یہی چیز ہمیں دی, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ آگے چیزیں دیکھے جائیں. بالکل صحیح ہے. تو یہی ہماری کاوش ہو, اس میں آپ لوگوں کی سربراہی ایک چراغ تیرا ہو. بالکل چراغ میرا ہو. بالکل ایک چراغ تیرا ہو. جی جی میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں گا. میں بہت زیادہ مشکور ہوں جمیل احسن صاحب کا کہ آپ نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کے لیے دعا ہے کہ جلد حالات ٹھیک ہوں اور آپ جلدی سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے ہمارے قریب آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں واپس. ساتھ ساتھ بہت مشکور ہوں سائیں رحمت علی کا. مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے, طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی, پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کو بولنے میں بھی کافی تکلیف ہو رہی تھی, پھر بھی آپ آئے اور ہم نے بہت خوبصورت غزلیں سنائی. اور آپ جلدی سے بس ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ ایسے بستر پہ لیٹے رہنا چنگی گل نہیں ہے. نہیں میں کب کہتا ہوں چنگی گل نہیں. اور بٹ صاحب میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آپ پس پردہ رہتے ہوئے میری اتنی مدد کرتے ہیں اس پروگرام کو رن کرنے میں. بہت شکریہ آپ کا بھی. صحیح ہے, اور سارا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے. شکیل صاحب نے سب کو جو ہے نا اپنا یکجا کرنا اور سارا اس کو پلان کرنا, واقعی قابل داد آپ کی کاوش ماشاءاللہ. میں یہ شکیل صاحب نے ابھی ایک غزل پڑھی تھی, یہ بالکل میرا خیال ابھی لیٹسٹ کی غزل ہے اگر میں ٹھیک ہوں, یہ ابھی بالکل اینڈ میں جو پڑھی ہے آپ نے, جس میں تھا یار خسارہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں اس سے پہلے پڑھی آپ کی بالکل نا. یہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک غزل دیکھی آپ کی ڈسپلے ہوئی تھی, آپ نے فیس بک پہ شیئر کی تھی, کون کیا تھی مجھے وہ دیکھنا پڑے گا. وہ جو کورونا کے حوالے سے, ہاں وہ کیا تھا اس کے ایک دو بول کوئی جو تھے کہ کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل, ہے ذہن و دل سے لاغر و بیمار آج کل. مزے کی بات ہے, میری نا تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے کال کی شکیل بھائی سے, میں کہا شکیل بھائی کہاں بیزی ہیں آپ, کافی دنوں سے بات نہیں تھی ان سے. تو انہوں نے میسج بھیجا کہ میں انشاءاللہ کروں گا رابطہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ایک دو دن بعد میں نے یہ دیکھ لی اسکرین کے اوپر ان کی غزل. تو میں کہ اللہ خیر کرے کہ تو
उसके मैंने वो बोल थोड़े से मुझे समझ आई, मैंने कहा ये तो अपने पर ने लिख दी कहीं तो बाकी मैंने इंटरनेट पे हर घर में बैठा अगर इंसान कनेक्ट कर रहा है इस गजल से कि नाराज बेगमात थी दफ्तर के काम से, घर आ पड़े तो वो भी हैं बेजार आजकल। वाह 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 वाह। बाद में मैंने सोचा नहीं यार ये हर जगह पे सूट कर रही है, ये हर तरफ जी से। जी ऐसे ही है। प्लीज आओ। चले अब आप सबसे वो इजाजत चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ कहना चाहते हैं भट्ट साहब? नहीं सर, शुक्रिया आपका बहुत ज्यादा, देखने वाला का बहुत शुक्रिया। और उनसे मेरी ज्यादा तौर पर रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से जी कि ऐसे प्रोग्राम्स को देखा करें यार। ये उर्दू जो ये हमारी जुबान है, पंजाबी या सिंधी किसी में करे, कोई करे, मुशायरा करे, जरूर इसको शेयर करे, इन्हें इनकी हौसला अफजाई करे, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से हम सीखेंगे इनसे, हम सिखलाएंगे अपने बच्चों को। तो इसी तरह ये चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। ये चीज अगर कोई भी नहीं करेगा, अगर हम लोग इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो ये थक जाएंगे, फिर ये कहेंगे हम क्यों करें, अब कोई भी नहीं कर रहा, तो इसी तरह खत्म हो जाएगी चीज। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें हमारे कल्चर की खुशबू भी है, वो हर चीज है। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया ख्वाजा साहब ने। और मैं कहता हूँ, मैंने जब भी मुझे बोलने का मौका मिला है ना, तो मैंने हमेशा ये अल्फाज कहे जमील साहब के लिए कि जब कुछ भी नहीं था तो जमील साहब थे, आज सब कुछ है तो जमील साहब सिरे फहरिस्त है। इनका जमील साहब की, हाँ जी, जमील साहब की नहीं, जमील साहब की कोई जगह नहीं दे सकता। यानी कि ख्वाजा साहब मुझे 75 85 से लेके जमील साहब के साथ मेरा रब्ता है। और उस वक्त कोई एक यही शायर थे, ठीक है ना, यही शायर थे, यही रिसाला निकालते थे और यही लिखते थे, ठीक है ना। बिल्कुल एक दो मरतबा इन्होंने मुझे रिसाला भेजा भी, मैं उस वक्त योथेबे में रहता था, तो इन्होंने रिसाला मुझे भेजा। तो इनकी एक काबिज जो है सेकंड ना, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ साईं, ये इस वक्त जो है ना हमारे प्रोग्राम आप बिल्कुल लाइन पे रहिएगा। मैं बस अपने आखिरी नोट छोड़ दूं लोगों के लिए, फिर भट्ट साहब हम कोशिश करेंगे इसको ऑफलाइन ले लें, क्या ख्याल है? जी जी जरूर जरूर। ठीक है भाई, साईं की बात पूरी मुकम्मल करने देंगे इंशाल्लाह फिर बाद में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।